بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے تمہارے لیے وہ کراماتی در کھلوا دیتی ہیں جو عرش کے خزانے فیض کی ساری ادائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو سنو، وہ پہلا اور آخری تمام غیبی اختیار کا مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ وہ جب چاہے تمہارے لیے معجزاتی اداؤں کا ظہور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، عرش الہی کے اہم فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ جان رکھو، یا خدا کی خدائی کا ہی کرشمہ ہے جو تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کر کے تمہارے ہر لمحہ خبر گیری کر رہا ہے۔ وہ جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی خاص چیز ہے جو تمہاری زندگی کی ہر بے سکونی کو معجزاتی سکون میں بدلنے کی وجہ بنتی ہے؟ جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں اور اپنے اندر مچلتی ہر طوفان کو خود میں ڈھانپ کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے، تو سمجھ لو کہ وہ مہربان رب تمہاری حساس طبیعت کو ان قریب معذب کے محسوسات سے بھرنے ہی والا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے خواہش کو مارنا اور حوصلہ ہارتے ہوئے بھی کسی کا حوصلہ بن جانا تمہاری اعلیٰ شفاعت ہے، جو تمہاری ہر ہار کو جیت میں بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ معجزوں کا ظہور تو ہوتا ہی اس کے لیے ہے جو بات کے اندر کی بات کو سمجھ کر ذات کے اندر کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مقصد کو قدم رکھتے ہیں، تو وہ مہربان رب معجزاتی طور پر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سخت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزات کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے ہی کھلتا ہے۔ تو اگر آج تمہاری کوئی غلطی روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو کہ توبہ کی یہی طلب تمہیں پشتی سے نکال کر انموس ذاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بے شمار خوشیوں سے بھر دے گی۔ یاد رکھو، جب تم معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو پھر واقعہ کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک معجزہ کرنا میرے رب کی شان ہے۔ تو تم بھی یہ یقین رکھو
کہ وہ اللہ جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب وہ اپنے معجزاتی عطاؤں کا ظہور کرنے ہی والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔